بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ یا ایہا الذین آمنوا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو خطاب کیا، ان خطابات میں ایک خطاب یہ بھی ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، اور یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے اور ہمارے معاشرے اور معاملات کے لیے ہے کہ اذا تداینتم بدین، کہ جب تم کچھ چیز لین دین ادھار کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو طریقہ بھی سکھایا اور حکم بھی دیا کہ معاملات زبانی کلامی نہ کیا کرو، ان کو لکھا کرو، اور یہ قرآن کا حکم بھی ہے۔ پھر یہاں بہت سارے معاملات جو جزوی ہیں وہ بھی سمجھا دیے کہ لکھوائے گا کون۔ اب میں نے پیسے دینے ہیں، ادھار میرے ذمے ہے، تو جس کے ذمے ادھار ہے وہ لکھوائے گا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے فلاں کی فلاں چیز لی ہے اور فلاں موقع پر واپس کروں گا، یا فلاں سے میں نے اتنے پیسے لیے ہیں اور میں اس کو واپس کروں گا۔ تو جس کے ذمے کوئی چیز ہوگی وہ لکھوائے گا، جس نے لینی ہے وہ نہیں لکھوائے گا کہ میں نے فلاں سے لینے ہیں، وہ تو میں یہاں بیٹھ کے جتنا مرضی لکھتا رہوں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے جو چیز ادا کرنی ہے، یعنی جس کے ذمے ہے، وہ اپنی طرف سے تحریر لکھوائے گا۔ پھر تحریر لکھوانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ ایک خاص فن ہوتا ہے۔ جو عدالتی تحریریں ہوتی ہیں، جسے اسٹامپ فروش ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، ہر آدمی نہیں لکھ سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لکھنے والا ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے کہ میں نہیں لکھتا، اسے چاہیے کہ وہ لکھ کے دے، اور پھر اس کو بھی ہدایات ہیں کہ وہ صحیح صحیح لکھے، غلط نہ لکھے۔ کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی آیا اور دیکھا لکھنے والے نے کہ یہ تو ان پڑھ ہے، اسے کیا پتہ۔ اب اس نے کہا کہ جی لکھیں کہ جی میں نے اس سے 4 لاکھ لینے ہیں۔ اب وہ دوسرا بندہ کہتا ہاں جی بالکل مانتا ہوں میں نے 4 لاکھ دینے ہیں، لیکن وہ کہیں ساز باز کر لیتا اس کے ساتھ۔ اب وہ لکھنے والا کاغذات پہ 2 لاکھ لکھتا ہے اور پڑھ کر سنا دیتا ہے 4 لاکھ۔ تو جو بیچارہ غریب ان پڑھ آیا تھا وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ اسٹامپ لکھا گیا 4 لاکھ کا، لیکن جب وقت آتا ہے اور وہ اسٹامپ پیش کرتا ہے تو اس پہ 2 لاکھ لکھا ہوتا ہے۔ تو اب اس بیچارے کا نقصان ہوا۔ تو اللہ کہتے ہیں ہرگز ایسا نہ کرنا کہ کسی کا نقصان کرو، جو حق بات ہے وہ لکھو۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف لکھنے کی حد تک نہ رہنا، لکھنے کے بعد اس پر 2 گواہ بھی بنانا تحریر پر۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو اسٹامپ لکھے جاتے ہیں اس پہ 2 گواہوں کے دستخط بھی ہوتے ہیں، اور یہ قرآن کا حکم ہے 2 گواہ بھی بناؤ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ 2 گواہ مرد ہونے چاہیے، اور اگر 2 مرد نہ مل رہے ہوں تو 1 مرد گواہ بن جائے، اور 2 عورتیں پھر 1 مرد کے قائم مقام گواہ بنے گی، یعنی عورت کی گواہی آدھی ہے، 2 عورتوں کی گواہی ملا کر 1 گواہی بنے گی۔ پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان فرمائی کہ ایک عورت اگر بھول جائے گی تو دوسری اس کو یاد کرا دے گی۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اگر عورت بھول جائے گی تو مرد یاد کرا دے گا، اس لیے کہ مردوں کا جو علم ہے اور مردوں کی جو گفتگو ہے، جو بولی ہے، وہ اور انداز کی ہوتی ہے، اور جو خواتین کی بولی ہوتی ہے وہ اور انداز کی ہوتی ہے۔ آپ کبھی دیکھیں خواتین بیٹھی ہوں گی تو جب وہ تذکرہ کریں گی نا کسی بات کا، جی فلاں کی شادی کب ہوئی تھی، انہیں تاریخ یاد نہیں ہوگی، بلکہ وہ کہیں میرا منا 4 دن کا تھا، میری بیٹی جو ہے اس وقت 8 دن کی تھی۔ ان کی زبان یہ ہوتی ہے عورتوں کی، تو اس طرح عورت کو یاد کرا دے گی کہ یہ واقعہ فلاں موقع پہ ہوا تھا اور یہ لین دین ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیز نقد پہ لینی دینی ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں، یہ لکھنا ہے ادھار کو۔ لیکن اگر کوئی چیز قیمتی ہو اور آپ نے نقد لے بھی لی تب بھی گواہ بنا لیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بیچنے والا کل کو جھوٹ بول دے اور وہ مکر جائے کہ آپ نے پیسے نہیں دیے اور چیز قیمتی ہے، آپ کیا کریں گے پھر۔ اس لیے نقد جو آپ چیز لین دین کر رہے ہیں اس کو بھی تحریر میں لے آئیں اور اس پر بھی گواہ بنا لیں تاکہ کل کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور اسی میں اللہ تعالیٰ یہ بھی حکم دے رہے ہیں کہ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ گواہ نہیں ہے اور گواہ مل نہیں سکتے، ایسی جگہ پہ ہیں، اور آپ کو
کسی چیز کی ضرورت پیش آ گئی، اب آپ کیا کریں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب کسی کو آپ گروی رکھ لیں کوئی چیز۔ ہمارے معاشرے میں گروی کا لفظ زیادہ استعمال ہو رہا ہے، کوئی چیز گروی رکھ دیں، مثلا اپنی کوئی چیز اس کو دے دی کہ یہ آپ بطور امانت اپنے پاس رکھ لو، اور جب میں آپ کے پیسے آپ کو دے دوں گا تو یہ واپس لے لوں گا۔ اب یہاں یہ مسئلہ یاد رہنا چاہیے کہ جو چیز گروی رکھی جاتی ہے وہ بطور ضمانت ہوتی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں جو گروی مکان یا دکانیں لوگ لے لیتے ہیں اور اس کا کرایہ خود کھاتے ہیں اور یا اس میں خود رہائش رکھتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ گروی بطور ضمانت ہوتی ہے اور اس کا فائدہ اس کے مالک ہی کو پہنچے گا، جس نے پیسے ادھار دیے ہیں وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی پھر مجھے کیا فائدہ ہوا کہ میں نے کسی کو 5 لاکھ دے دیے 1 سال کے لیے، مجھے کیا فائدہ ہوا؟ تو حدیث پاک میں ہے کہ آپ نے اگر کسی کو ادھار دیے اور اس میں تاریخ طے ہو گئی کہ فلاں تاریخ تک یہ رقم ادھار ہے، تو آپ کو روزانہ اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے ایک بھائی پر احسان کیا تو صدقے کا ثواب ملے گا، اور پھر وہ تاریخ آنے کے باوجود اگر وہ قرض واپس نہیں کر سکا، آپ نے تھوڑی سی اور مہلت دے دی، تو حدیث پاک میں ہے اب جو آپ نے مہلت دی ہے اب روزانہ اس سے ڈبل رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ ہم لوگ ہر بات کو دنیا کے پیمانے پر تولتے ہیں کہ مجھے دنیاوی فائدہ کیا ہوگا، ایسا نہ سوچیں، ہمیشہ یہ بھی سوچیں کہ مجھے آخرت میں اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ اگر میں کسی بھائی کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، اسے قرض دیتا ہوں اور وہ بطور ضمانت گارنٹی کے طور پر مجھے کوئی چیز لکھ کے دے دیتا ہے، مکان یا دکان یا کوئی چیز، تو میں اس سے فائدہ نہ اٹھاؤں بلکہ اس کو سنبھال کے رکھوں یا اس کو اپنی نگرانی میں رکھوں اور اس کا فائدہ مالک ہی کو پہنچے، اور نیت یہ کروں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کا صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔